علی بھائی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں فرانس کے صدر کی جانب سے نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے وسلم۔ گستاخانہ کارٹونز کی حوصلہ افزائی کے جواب میں پاکستان کی حکومت، پارلیمنٹ اور پبلک کی جانب سے خوب پروٹیسٹ ہوئے۔ اسی حوالے سے فرانس کے صدر کی تصاویر پر لعنت کے الفاظ لکھ کر روڈز پر چپکا دیے گئے تاکہ اس کو ذلیل کیا جا سکے۔ کیا ایسے بینرز پر پاؤں رکھنا جس پر قرآن حکیم کے حروف تہجی لکھے ہوں درست ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس مسلمان کے کہ جس کے دماغ میں یہ بات آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ دیکھیں، لعنت کسی پہ بھیجنا جو گستاخ رسول ہے بالکل ٹھیک ہے، سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک سنت ہے۔ لیکن لعنت کے الفاظ لکھ کر کسی شخص کی تصویر کے اوپر یا اس کے نام کے ساتھ اس کو زمین پہ رکھ دینا، اور یہ تو ہمارے جیلم شہر میں بھی میں نے بینر خود دیکھے ہیں، اور اس کے اوپر سے ٹائر گزر رہے ہیں، لوگ پاؤں مار کے جا رہے ہیں، اور یہ چیز بھول رہے ہیں کہ یہ لعنت کا جو لفظ ہے خود اس کے حروف تہجی قرآن کے ہیں۔ ایون لعنت کا لفظ خود قرآن میں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت نمبر 61، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ لام عین نون تا، یہ سارے قرآن کے حروف تہجی ہیں، ان کو آپ پاؤں میں تو کہتا ہوں اس سے بھی بڑی بات، سب سے کٹر کافر ابو لہب ہے۔ ابو جہل کے بارے میں قرآن میں سورت نازل نہیں ہوئی، لیکن ابو لہب کے بارے میں جو خود ہاشمی تھا، نبی علیہ السلام کا چچا تھا، تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی ہے۔ اب ابو لہب کا نام، ابو لہب سے زیادہ تو کوئی مردود نہیں ہے نا، لیکن کوئی شخص ابو لہب کا نام ٹوائلٹ میں لکھ سکتا ہے؟ یا اپنا غصہ اس پہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے نام کو کسی بینر پہ لگا کے زمین پہ رکھے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو بدوائیں دی تھی تو میں اس طریقے سے اس کا بدلہ دوں؟ یا صحابہ نے ایسا کبھی کیا ہو؟ حروف تہجی ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جذباتی ڈاکٹرن چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے 80s کے اندر، جب ایک تکفیری جماعت نے یہاں پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو ابھارا تو مساجد کے اندر باقاعدہ لکھا جاتا تھا کافر کافر، شیعہ کافر، نعوذ باللہ، جبکہ شیعہ بھی قرآن کا لفظ ہے، کافر بھی قرآن کا لفظ ہے، اس کے حروف تہجی سارے قرآن کے ہیں۔ اور میں یہ جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ فقہ حنفی میں ایگریڈ اپان ہے۔ آپ بہار شریعت کھول لیں، فتاوی عالمگیری کھول لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے حروف تہجی جوتی پہ لکھنا یا پاؤں کے نیچے رکھنا، چاہے وہ کسی کا بھی نام لکھا جائے، وہ غلط ہے، کیونکہ قرآن کے حروف تہجی کا احترام ہے۔ لیکن یہاں پہ لوگوں نے کوئی شرم و حیا نہیں کی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے، اگر اس پہ کوئی بولے گا نا، اسے کہیں گے یہ تو فرانس کے صدر کے ساتھ مل گئے، وہ بات ہی پیچھے چلی جائے گی۔ تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ بجائے ڈائریکٹ کسی کو فرانس کے صدر کے حوالے سے بات کرنے کے نا، آپ اس سے ویسے جنرل بات کریں، سٹارٹ اس سے لیں کسی کو سمجھانا ہے کہ بتاؤ قرآن کے جو الفاظ ہیں، کیا ہم قرآن کے حروف تہجی الف با تا سا اس کو ٹوائلٹ میں لکھ سکتے ہیں؟ تو جو شیعہ کافر لکھتا بھی رہا ہے نا، اس کے بھی دماغ میں یہ بات نہیں کی ہوگی، وہ بھی کہے گا کہ غلط ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا شیعہ کافر لکھ سکتے ہیں تو وہ ظاہر ہوتا کہے گا لکھ سکتے ہیں، ہم تو لکھتے رہیں۔ تو یہ اس طرح بات نہیں شروع کرنی، حکمت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ جو جادلہم ہے نا، یہ میرا کام ہے، یہ مجھے کرنے دیں، آپ پہلی 2 سٹیجز طے کریں۔ اس سے ویسے پوچھیں کہ بتاؤ کس طرح الف با تا سا کوئی لکھ دے ٹوائلٹ کے اندر، یا جوتی کے نیچے الف لکھ دے، تو خود ہی آپ کو کہے گا جی الف نال تے اللہ بنتا ہے، جی نہیں لکھنا۔ تو کافر کے اندر جو الف آتا ہے اس الف کے ساتھ اللہ نہیں بنتا۔ اس سے بڑھ کر کوئی شیطان کا نام بھی جوتی کے نیچے لکھے یا ٹوائلٹ کے اندر لکھ دے تو یہ قرآن حکیم کے اندر شیطان کا نام کتنی دفعہ ہے؟ قرآن کے حروف تہجی ہیں۔ خنزیر قرآن کا لفظ ہے، آپ نہیں لکھ سکتے ٹوائلٹ کے اندر یا جوتی کے نیچے۔ آپ نے تو قرآن کا احترام کرنا ہے نا، اس کے حروف تہجی کا احترام کرنا ہے۔
تو یہ جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں نا جی، میں تو یعنی بڑا بعض اوقات غمزدہ ہوتا ہوں کہ ہم ایشوز کو ریزالو کرنے کے بجائے مزید الجھا دیتے ہیں۔ آپ پروٹیسٹ ضرور کریں، بڑے بڑے بینر لگائیں اور اس پہ آپ کچھ سلوگنز دیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کا چہرے کی تصویر بنائی ہے اس قسم کے گستاخ کی، اس کے اوپر کراس لگائیں، اس طریقے سے آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح کے الفاظ لکھ کے اسے زمین پہ پھینکیں گے تو مجھے بتائیں زمین پہ چپکانے سے اس پہ لعنت اس کے بغیر نہیں کیا پہنچی ہے؟ قرآن نے تو اللہ نے خود کہا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا جو مذاق اڑانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے کفایت کریں گے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو، چاہے اذان ہو، چاہے نماز ہو، اور کوئی نہ بھی کرے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح کے رویوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میں پروٹیسٹ کی مخالفت نہیں کر رہا، پروٹیسٹ بھی کریں، حکومتی لیول پہ بھی پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اقوام متحدہ میں بھی پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ میری تو اس پہ پورا کاؤنٹر نیریٹو میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروایا، باقی تو صرف ایویں تقریریں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں، تو میں نے ایک ایک بتایا کہ حکمرانوں نے کیا کرنا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے لیڈرز نے کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے علماء نے کیا کرنا ہے، اور ہم نے کس طرح سوشل میڈیا میں اس حوالے سے کمپین کو چلانا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جی ہم وہ فرانس کی ایمبیسی کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں گے، اپنا سفیر واپس بلا لیں گے، ان کا سفیر واپس بھیج دیں گے، کتنے عرصے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں جناب فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے، کتنے عرصے کے لیے؟ وہ بھی آپ پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، فرانس کے اندر 5 ملین مسلمان ہیں جی سر، 5 ملین 50 لاکھ، اگر وہ یہ کہیں گے آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ فرانس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ پوسٹیں لگا رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں واپس اپنے ملک واپس آتے ہو؟ یہاں جن علماء کو آپ وہاں سے پیسے بھیج رہے ہو، یوروز بھیج رہے ہو، ڈالرز بھیج رہے ہو، پاؤنڈز بھیج رہے ہو، انہوں نے کبھی تمہیں کہا کہ فرانس چھوڑ کے ادھر آ جاؤ؟ پروڈکٹس کے ساتھ تو ہمارے یہاں لوگوں کی اکانومی جڑی ہوئی ہے۔ اس کو آپ نے جذبات کی بجائے نا علمی طریقے سے دیکھنا ہے، اور یعنی اس کے اوپر کوئی اور ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، آپ وقتی طور پہ ایشوز کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اس کو اٹھائیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر اور ان کو بتائیں کہ یہ جو کچھ آپ شخصیات کی بے احترامی کرتے ہیں، صرف نبی علیہ السلام کی نہیں، کسی بھی پیغمبر کی یا کسی بھی ریلیجن کے رہنما کی گستاخی کرنا، اس کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا، یہ غلط ہے۔ اگر آپ سنگل آؤٹ مسلمانوں کا مقدمہ پیش کریں گے تو وہ پھر نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا، سیدھی سی بات ہے، ان کے موٹے دماغ میں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اس طریقے سے پروٹیسٹ کرنے سے، اپنے بینکوں کو آگ لگانے سے، اپنی املاک کو نقصان پہنچانے سے، اپنے ملک میں ہڑتالیں کرنے سے، اس حوالے سے کہ لوگوں جو ہے وہ ٹریفک بلاک ہو جائے، اور آپ دیکھتے ہیں ٹریفک کیا بلاک ہوتی ہے، کتنے مریض ہیں یار، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ان بیچاروں کو ڈرپیں لگی ہیں اور ٹیکسیوں میں 2-2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے مطلب سڑک پہ راستہ نہیں۔ اور اس میں پہلے نمبر پہ حکومت وقت مجرم ہے، ان کا کام ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے مخصوص جگہ دیں تاکہ وہ روڈز کو بلاک نہ کریں، یہ جگہ بھی نہیں دیتے، اور الٹا ہر احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے روڈز کو خود بلاک کرواتے ہیں، لمبے راستوں پہ لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی عام بندہ سفر کرتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، لبرلز جو ہے نا وہ مذہبی لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، حالانکہ مذہبی لوگوں کا قصور نہیں ہوتا، وہ تو پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں تو آپ ان کو کرنے دیں، ایک کنٹرول انوائرمنٹ دے دیں۔ امبیسی تک بھی چلے جاتے ہیں ہمارے یہ دھرنے والے، تو ان کو کیا تکلیف تھی؟ ہاں، آپ ان کو کہتے تھے کہ ایک آپ فورم بنا لو 50 علماء کا، 100 علماء کا، ہم ان کو خود امبیسی کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ اپنی جو ہے نا لکھ کے ان کے خلاف قرارداد یا پلے کارڈ اٹھانے وہاں پہ کر لیں۔ ظاہر ہے اتنے بڑے موب کو، ہزاروں کے، تو گورنمنٹ کس طرح الاؤ کرے گی کہ جا کے جناب امبیسی کے باہر دیں؟ اس میں سے ایک بندہ بھی اگر شرارتی ہوا تو آپ نے 2014 کے دھرنوں میں نہیں دیکھا پی ٹی وی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ تو فرانس کی امبیسی نہیں تھی، آج تک وہ کیسز چل رہے ہیں۔
تو ہماری عوام تو جذباتی ہے، کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہوتا ہے، وہ جب شروع کرتا ہے نا پیچھے سارے لگ پڑتے ہیں. تو گورنمنٹ اپنی جگہ بالکل جسٹیفائی ہے. وہ پھر صرف فرانس کی ایمبیسی کو آگ نہیں لگنی تھی، باقی ساری ایمبیسیاں بھی جل جانی تھی، اور سارا نقصان اوور آل ملک کا ہونا تھا، امیج لادہ سے. تو یہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنے والے فیصلے ہیں. ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ یہ جو شرائط مانی ہے انہوں نے کہ جی ہم اپنا سفیر بلا لیں گے، وہ تو یہ والی مان لیں گے کیونکہ وہاں سفیر ہے ہی کوئی نہیں اس وقت. ہاں تو یہ تو کچھ عرصے سے سفیر ویسے ہی نہیں ہے. ان کے سفیر کو نکالنے والا اور کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہم قرارداد پاس کریں گے، کوئی قانون سازی کریں گے. کچھ بھی نہیں انہوں نے کرنا، قانون سازی کی تو ضرورت نہیں ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کے پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، وزارت داخلہ کے ایک آرڈر کے اوپر ایمبیسی خالی کروائی جا سکتی ہے. تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا. اسی طریقے سے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. مصنوعات کا تو میرے بھائی حال یہ ہے، یہ جتنے جذباتی قسم کے مسلمان ہیں، میں ان سے پوچھوں کہ اگر آپ کی بیوی بچے یا ماں میں سے کوئی بیمار ہو اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ اس ٹیکے سے آپ کی ماں کی یا بیٹے کی جان یا بیٹی کی یا بیوی کی بچ سکتی ہے، اور آپ مارکیٹ جائیں اور مارکیٹ میں ایک پرہیزگار، کیونکہ پرہیزگار تو وہی ہوگا جس کو یہ سمجھتے ہیں، یعنی پگڑی داڑھی تسبیح والا شخص 2 ٹیکے آپ کے سامنے رکھے، ایک مفتی اعظم پاکستان کی فیکٹری کا بنا ہوا اور ایک جو ہے وہ ایک گورے داڑھی منڈے یہودی عیسائی یا کسی اور مذہب کے تعلق رکھنے والے کا. تو ایمانداری سے بتائیں داڑھی والا بھی کیا وہ داڑھی والے مفتی اعظم کا ٹیکہ لے گا؟ وہ کہے گا جی مجھے تو اعتبار ہی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے کئی ایک پروڈکٹس ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں اس طریقے سے نہیں بن رہی ہوتی ہیں، باہر سے آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں یعنی میری کوئی اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے فرانس یا کسی اور ملک کے ساتھ، لیکن جذباتی طریقے سے ان چیزوں کا نہ دیکھیں. پھر یہاں تک بات نہیں رہے گی. یہ آپ کو پتہ ہے ٹیلی نور کا ایشو بنا تھا جب ناروے اور ڈنمارک کے حوالے سے، تو انہوں نے پاکستان میں ٹیلی نور کے آفیسز کو آگ لگا دی تھی. یہ تو پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ تھی یار، اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ عاشق رسول اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. پھر میں تو اسلام آباد جب ان کے ہیڈ آفس کے آگے سے گزرتا تھا تو میں دیکھتا تھا اتنا بڑا انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے نا ٹیلی نور کے آفس کے باہر لٹکایا ہوا تھا بینر. اندازہ کریں، موبائل کمپنی کے باہر کلمے کا بینر. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مطلب اس طرح لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ لوگوں سے لینا پڑ جاتا ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ نے سڑک کے اوپر اس طریقے سے کر کے یہ کر کے، مجھے یقین کریں یعنی بڑا دیکھ کے نا مجھے تعجب محسوس ہوا کہ ہمارے بچے ینگ جنریشن کیا سوچتی ہوگی کہ یار ہم یہی کام کر سکتے ہیں. وہ بینر جو چھپا ہے میرے بھائی اس پہ کوئی رقم لگی ہے کہ نہیں؟ اور وہ سٹیکر والا بینر ہے، بڑا مہنگا چھپتا ہے، کلرڈ بینر ہے. زمین پہ لگا کے آپ نے کیا کیا؟ اب وہ آدھے اس کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں، آدھے جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. پھر بعد میں صفائی بھی کرنی ہے، اس پہ بھی پاکستان کا ہی پیسہ لگنا ہے. اور پھر وہ کوڑے کے اندر جائے گی وہ ساری چیزیں، اور وہ قرآن پاک کے حروف تہجی جائیں گے. ویسے تو آپ کہتے ہیں جی قرآن پاک کا ہم نے احترام کرنا ہے، حروف تہجی کا بھی احترام کرنا ہے. تو پھر یہ احترام کہاں رہ جائے گا؟ یہ جذباتی رویے ہیں، ان کے اوپر غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے آپ نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں بٹھا سکتے. آپ نبی علیہ السلام کی جو شخصیت کا اعلیٰ کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسانیت کے لیے منجی اور ہادی، نجات دہندہ بنا کے بھیجے گئے. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو، غلاموں کو اور پسے ہوئے طبقوں کو ان کے حقوق دلوائے، یہ آپ علیہ السلام کا کریکٹر ہے. اور ایک آج شخص اٹھ کے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے جسے دنیا کے 1.5 ارب لوگ جس سے عقیدت رکھتے ہیں، اور باقی لوگ بھی اس کی شخصیت کو ایز اے شخصیت، بڑی شخصیت مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. تو آپ اس طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے جذباتی رویوں سے کچھ بھی نہیں ہونا. الٹا آپ کو اس مقدمے کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ خود قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں، اس کے الفاظ کی توہین کر رہے ہیں. تو قرآن کے الفاظ چاہے قرآن میں لکھے ہوں یا قرآن کے باہر لکھے ہوں، حروف تہجی کی توہین کرنا یہ حرام ہے. یہ تو بالکل ایگریڈ اپان مسئلہ ہے. یہ یعنی میرا ذاتی نہیں ہے، میں نے آپ کی صرف توجہ دلائی ہے اس طرف. آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ قرآن پاک کے حروف تہجی کی توہین نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے تو علماء نے آپ کو پتہ ہے 786 شروع کیا تھا لکھنا کہ جی وہ بسم اللہ لکھیں گے تو قرآن کے حروف تہجی ہیں تو ہم حروف ابجد کی لینگویج میں اسے لکھ دیں.
اس کے پیچھے تھیم یہی تھی کہ یار وہ ایگزیکٹ حروف تہجی نے استعمال. یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں, آپ پوچھ بھی لیں. حروف ابجد کے اوپر میری علیحدہ سے ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے. یہ انہوں نے حروف تہجی کے ایکویلنٹ اس لیے تعویذات بھی انہوں نے کیوں شروع کیے, یعنی میں اس کو جائز نہیں سمجھتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے آیات کا ایکویلنٹ یہ ڈیجٹس نکالے کہ اگر یہ تعویذ یا یہ الفاظ کہیں گریں گے تو اس کی بے حرمتی نہیں ہوگی. یہ پیچھے تھیم تھی. اور آپ تعویذات کے اوپر جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں نا اس کے ڈیفینڈ میں, وہ باقاعدہ پہلا نقطہ یہ لے کے آتے ہیں جی کہ ہم یہ اس لیے ڈیجٹس میں لکھتے ہیں کہ تاکہ قرآن کے حروف تہجی کی توہین نہ ہو. تو یہ اب لعنت کی جگہ آپ پھر کوئی ڈیجٹ ڈیوائز کر لیں, جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا ہوا ہے. وہابی کے حروف ابجد جو ہیں وہ 24 بنتے ہیں, گد کے بھی 24 بنتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ ہاں جو بریلوی اہل علم ہے نا وہ وہابیوں کو 24 نمبر کہتے ہیں. یہ باقاعدہ مفتی امجد خان نعیمی صاحب نے جال حق میں بھی لکھا ہے 24 نمبر. وہ کہتے ہیں جس طرح گد گوشت نوچ لیتی ہے نا, یہ مان نوچ لیتے ہیں. اور میں نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ الیاس قادری صاحب کبھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے. تو میں نے اس میں ہائی لائٹ کیا تھا کہ ڈبل 12 اس لیے کہتے ہیں کہ 24 کا ڈیجٹ سے یہ نفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ڈبل 12 کی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں. تو میں نے کہا ایک دفعہ وہ 24 کہہ دینا, مجھے پتہ ہے کبھی نہیں کہیں گے. وہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں ڈبل 12 کے پیچھے. مسئلہ ڈبل 12 کا نہیں ہے, مسئلہ 24 نمبر کا ہے. وہ 24 نمبر جو ہے نا اس ڈیجٹ کو وہابی کے ساتھ انہوں نے منسلک کیا ہوا ہے. حروف ابجد جس طرح کے 92 محمد نام کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس طرح وہابی کے اور گد کے وہ کہتے ہیں جی 24 بنتے ہیں. تو وہ ان کو 24 نمبر کہتے ہیں. ہم خود کہا کرتے تھے جب دعوت اسلامی میں تھے, تو ظاہر ہم نے کوڈ رکھے ہوئے تھے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دیوبندی اب پبلکلی بعض اوقات کو بات کرنی پڑ جاتی تو 24 نمبر, ایک 24 نمبر آیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کوڈ ورڈز رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اسی لیے رکھے جاتے تھے کہ تاکہ وہابی لفظ کی توہین نہ ہو. 24 نمبر, کیونکہ قرآن کے حروف تہجی تو ہیں نا, تو اس لیے قرآن کا حروف تہجی میں سے کوئی بھی ہو, چاہے خنزیر ہو, شیطان ہو, ابو لہب ہو, کوئی بھی ہو, فرعون ہو, آپ نے ان الفاظ کی توہین نہیں کرنی, وہ قرآن کے حروف تہجی کی توہین شمار کی جائے گی. ٹھیک ہوگا جی.